السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نوم الصبحة يمنع الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، برکت کیسے حاصل ہوتی ہے اور برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر مسلمان تقوی اختیار کرے تو تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے اور زمین کے دروازے برکت کے ساتھ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آدمی کا متقی ہونا ضروری ہے۔ متقی کہتے ہیں تقوی اختیار کرنے کو۔ بہترین تقوی پرہیزگاری ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے، ناجائز خواہشات سے، ناجائز کاموں سے بچائے، تو یہ تقوی ہے۔ ایک آدمی ہے جو گناہ بھی کر رہا ہے، فرائض سنت و واجبات کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو صرف واجبات و سنت و فرائض پر اکتفا کر رہا ہے مگر گناہوں سے بچ رہا ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے، تو گناہوں سے بچ کر صرف واجبات و سنت و فرائض کی پابندی کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا ہے۔ تو تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ جب تم صبح کرو تو اس دعا کے ساتھ کرو: اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ۔ ہمارے نبی نے اس میں 6 جملے ارشاد فرمائے۔ دعا مختصر ہے مگر
یہ ایسی جامع دعا ہے کہ اس دعا کا روزانہ ہم اہتمام کر لیں۔ اللہ سے امید ہے دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، اور دعا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ہم بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر عربی میں دعا کرنا مشکل ہو رہا ہو، عربی یاد نہ ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر ہم اس دعا کو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس دن کی بھلائی کا، اور ہمارے لیے اس دن دروازے کھول دے، اور آگے فرمایا تیری مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اور ہمارے لیے نور عطا فرما، اور ہمارے لیے برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہدایت عطا فرما۔ جب یہ دعا مانگیں گے تو دنیا بھی ہمیں مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلا لفظ اس میں لایا، خیر هذا اليوم، اس دن کا خیر عطا فرما۔ تو دیکھیں خیر سے مراد اب صبح کے وقت جب ہم دعا پڑھیں تو شام تک جو واقعہ بھی پیش آئے، جو کام بھی پیش آئے، جو معاملہ بھی پیش آئے، اللہ کے نبی دعا سکھلا رہے ہیں، اللہ اس معاملے کو، اس واقعے کو، اس کام کو میرے حق میں خیر عطا فرما۔ بڑی جامع دعا ہے، دیکھنے میں صرف خیر کا لفظ آ کر ہے، مگر اتنی بڑی جامع دعا ہے کہ ہماری دنیا آخرت دونوں بن جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جو لفظ لایا وہ لفظ تھا وَفَتْحَهُ، اللہ دروازے کھول دے۔ تو مطلب ہم دنیاوی کاروبار کے لیے، دنیاوی کام کے لیے بعض مرتبہ جاتے ہیں، مگر کچھ رکاوٹیں ایسی پیش آتی ہیں جن رکاوٹوں کی وجہ سے ہمارا وہ کام ہو نہیں پاتا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے مثال کے طور پر ہم صبح اتنا چارے فجر کی نماز کو، نیند کا غلبہ اتنا زیادہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اس کے لیے بھی وَفَتْحَهُ کی دعا شامل ہو سکتی ہے۔ اجتماعی طور پر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، مگر اتنی بڑی رکاوٹ آئی کھڑی ہوئی ہے کہ رکاوٹ کی وجہ سے وہ دین کا کام ہو نہیں پا رہا ہے۔ بعض مرتبہ رکاوٹ اتنی سخت کہ وہ دین کا کام وہیں رک گیا، بعض مرتبہ رکاوٹ آئی مگر رکاوٹ کو اللہ نے دور کیا، دروازہ کھل گیا، پھر وہ دین کا کام ہو گیا۔ ایسے حالات آتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی کہ تم صبح کے وقت فتحہ کی دعا کر لینا، جو رکاوٹ بھی پیش آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکاوٹ کو وہیں سے ختم فرما دیں گے، پھر تمہاری مدد ہو جائے گی۔ آگے لفظ کو لایا فتحہ کے بعد نبی نے وَنَصْرَهُ، کہ تم اللہ سے مدد کو مانگو، اللہ کی مدد کے بغیر تمہارا کوئی کام انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں ہم مثال کے طور پر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اسباب مہیا کر سکتے ہیں، اسباب کی تکمیل کرنا، اسباب کے بعد وہ نتیجے تک کام پہنچنا اور وہ کام کی تکمیل ہونا، اس کام میں کامیابی، کامرانی ہمیں حاصل ہونا، یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ بیمار ہم ہو گئے، بعض مرتبہ دوا کر رہے ہیں، دوا کارگر یعنی دوا ثابت نہیں کر رہی ہے، علاج نہیں کر پا رہی ہے، اور بعض مرتبہ دوا کرتے ہیں، دوا کارگر ثابت ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد سے ہی یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا کہ نصرہ، تم اللہ کی مدد مانگو۔ اللہ کی مدد تھی کہ بدرین صحابہ کو کامیابی ملی، ظاہری انجام دیکھنے میں ایسا تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ سواری تھی، نہ کوئی اور دنیاوی اسباب تھے۔ مدد جب اللہ کی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ کفار حیران ششدر پریشان رہ گئے۔ اللہ کی مدد کو مانگو نبی نے سکھلایا۔ پھر چوتھے نمبر پر نبی نے نورہ کا لفظ لایا کہ نورہ، اللہ سے تم روشنی مانگو۔ مثال کے طور پر ہم رات کو سوتے ہیں،
اندھیرا چھا جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، جس کے بعد لوگ آرام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وَالنَّهَارُ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، جب صبح کا وقت آتا ہے سورج روشنی دیتا ہے، سورج کی روشنی کی بدولت دنیا کے اندر اجالا ہو جاتا ہے۔ اب اس اجالے میں اللہ نے فرمایا وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، کام تلاش کرو، کاش تلاش کرو، تب تمہاری مدد ہوگی۔ اب دیکھیں یہ روشنی سے مراد دنیا کی روشنی سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، غیر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے ماننے والے بھی، اللہ کا انکار کرنے والے بھی، نبی کے ماننے والے بھی، نبی کا انکار کرنے والے بھی، دین کے ماننے والے بھی، دین کا انکار کرنے والے بھی، سب لوگ اس دن کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مگر اس سے مراد حقیقی طور پر باطنی روشنی کو سکھلایا گیا کہ دنیا کی روشنی تو آئے گی مگر باطن کی روشنی، دل کی روشنی اگر تم لینا چاہتے ہو تو یہ بھی تم اللہ سے دعا کے ذریعے سے لو، اس لیے کہ جب تمہارا دل روشن ہوگا تو اس دل کے روشن کی وجہ سے دین کے کام کرنے میں اللہ کی مدد کے ساتھ تمہارے جذبات میں بھی بلندی آئے گی، تمہارے جذبات بھڑکیں گے، آگے چل کر تم دین کا کام کرو گے۔ اس لیے کہ جب دل کے اندر روشنی آئے گی نماز میں بھی اطمینان ملے گا، مسجد کو آنے کا دل کرے گا، دین کا کام کرنے کا دل کرے گا۔ یہ سب چیزیں کب ہوگی؟ جب تمہارا دل نور سے منور ہو جائے گا۔ تو اس لیے تم روشنی مانگو، یہ دنیا کی روشنی بھی، مگر باطنی روشنی کو ظاہری روشنی سے زیادہ ترجیح دی گئی، اس لیے کہ روح کی روشنی اصل روشنی ہے۔ آدمی کا جسم حرکت کرتا ہے تو یہ روح کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر روح اللہ نکال لیں بدن تو ایسا ہی رہے گا، ہلائیں گے ہل نہ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح اصل چیز ہوا کرتی ہے، جسم اصل نہیں ہوا کرتا۔ جسم تو فری ہوا کرتا ہے، اللہ نے روح کو اصل بنایا ہے۔ جب تک روح ہے آدمی کے جسم کے اندر حرکت ہے۔ مثال کے طور پر اگر انگلی پر چوٹ لگی، آنکھ یہ نہ کہے گی کہ میں پانی نہیں نکالوں گی، یہ تو انگلی کی چوٹ ہے، انگلی سے خون آیا ہے، آنکھ سے پانی نکلے گا۔ پاؤں یہ نہ کہیں گے میں ڈاکٹر کے پاس چل کر نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ روح ایسی طاقتور ہے کہ انگلی میں درد ہوگا، پیر چل کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تاکہ انگلی کا علاج ہو اور انگلی کا درد کم ہو۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ روح کو اللہ نے بنایا، روح حرکت پیدا کر دے گی۔ جب روح نکال لی جائے ایک مردے کا، تم ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، پھر دل نکال لو، دماغ نکال لو، اس سے اف نہ ہوگا، حرکت تو دور کی بات، پلک بھی نہ جھپکے گا۔ کیوں؟ یہاں اللہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ انسان کا جسم اصل نہیں، فری ہے، اصل چیز جو ہے وہ روح ہے۔ روح کو اگر روشنی پہنچنا ہو تو اللہ سے دعا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ روح کو روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ اور 5 نمبر پر میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، وبرکتہ، تم برکت کی دعا بھی کرو تو یہ کس سے کرنا؟ یہ اللہ سے کرنا۔ اس لیے کہ برکت یہ کیسی چیز ہے، صرف یہ مال کے واسطے متعین نہیں ہے، بلکہ یہ برکت کا لفظ عمومی ہے۔ مال میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، وقت میں بھی برکت ہوگی، تجارت میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی۔ برکت کا لفظ یہ عمومی طور پر ہے۔ برکت کی دعا کرو تو عمومی دعا کرو، اس لیے کہ برکت ایک ایسی جامع لفظ کی چیز ہے جس سے آدمی کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اب یہ برکت آنا ہو تو سب سے پہلا کام جو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تقوی اختیار کریں گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، برکت کے دروازے اللہ کھولیں گے،
سما آسمان سے بھی اور زمین سے بھی یہ تقوی کی بدولت تمہیں سب کچھ ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہمیں برکت ملنا ہو تو کچھ چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی کی بدولت اللہ زندگی میں برکت دیں گے۔ دوسرے اور علماء نے دوسرے نمبر پر یہ بات لکھی کہ تم اللہ کا نام بار بار لو، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں سارا ملک ہے۔ تو اللہ کا نام بار بار لیا کرو، اس سے برکت پیدا ہوگی۔ دیکھیں علماء نے یہاں تک بھی لکھا چھوٹا کام کرو کہ بڑا کام کرو، ہر وقت تم بسم اللہ کرو۔ بسم اللہ جب تم کہو گے اللہ کا نام لینے والوں ہوگے، اللہ کا جب تم نام لوگے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ضرور بھی ضرور شامل حال ہوگی۔ یہاں چھوٹے چھوٹے باتوں کو بھی علماء نے لکھتے ہوئے کہا کہ تم سواری پر سوار ہو رہے ہو، سواری کا یعنی گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہو تب بھی بسم اللہ کہو، سیٹ پر بیٹھو تب بھی بسم اللہ کہو، چابی کو کیلی کو لاک میں ڈال رہے ہو تب بھی بسم اللہ کہو، لاک پھرا کر تم اسٹارٹ کر رہے ہو تب بھی بسم اللہ۔ یعنی بتلانا یہ ہے کہ چھوٹی چیز ہو کہ بڑی چیز ہو، ادنا چیز ہو کہ متوسط درجے کی چیز ہو، ہر چیز کے اندر تم بسم اللہ کہتے رہنا۔ جب تم بسم اللہ کہتے رہو گے، اللہ کے نام لینے والے ہوگے، تو اللہ کا نام جب بار بار لیا جائے گا تو برکتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور کھول دیں گے۔ تیسرے نمبر پر علماء نے لکھا کہ تم اللہ کا ذکر کرنا، اس میں برکت ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت نام۔ تو اللہ کا نام لے کر ذکر کیا کرو، اللہ برکتیں پیدا کر دیں گی، اللہ کی برکت ضرور بھی ضرور شامل حال ہوگی جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر دعا ہے۔ یہ دعا ایک ایسی جامع چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہم بھی کریں، دوسروں سے بھی کرائیں، دوسروں سے دعا لیں، سب میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب اگر ہم دعا کریں برکت ضرور حاصل ہوگی، دعا کرائیں برکت ضرور حاصل ہوگی، مگر جو برکت دوسرے کی دعا لینے میں ہے وہ برکت کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب دوسرے کی دعا دل سے ملتی ہے اللہ برکتوں کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ دعا کرانا الگ چیز ہے، دعا لینا الگ چیز ہے۔ یہ بات کو بغور سنے سمجھے سمجھنے کی چیز ہے۔ میں آپ کے پاس آیا درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے دعا کر دیں، یہ دعا کرانا ہے۔ دعا لینا یہ ہے کہ ہم کوئی کام ہی ایسا کریں اس کام سے خوش ہو کر ہمارے بڑے ہمارے لیے دعا دے دیں، تو یہ اصل دعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، ایک دم بڑے صحابی، اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کی، اللہ کے نبی خوش ہو کر انہیں دعا دی اللہ تجھے برکت دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا، سب کے باغ کے اندر سال میں ایک مرتبہ پھل نکلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باغ میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ یہ برکت تھی۔ برکت کیسے آئی؟ بس اللہ کے نبی سے انہوں نے دعا لی، جس دعا کی بدولت اللہ نے اتنی برکت دی کہ حدیث کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بھی اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر پائی اور ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اتنے زیادہ تھے کہ 100 سے زیادہ تھے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بیٹے بیٹیاں یہ سب ملا کر 100 سے زیادہ ان کی تعداد ہو جاتی تھی۔ اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ کیسے دی؟ دعا سے دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ ایک دم بہت بڑے صحابی ہیں، پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے، شکایت کی، یا رسول اللہ جو بھی
سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی سے دعائیں لینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو رومال ہے، چادر ہے، اسے سامنے کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ چادر سامنے کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا چادر کی طرف، ایسا اشارہ کیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا وہ چادر کو لو، اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ نے اس چادر کو لے کر اپنے سینے سے لگایا تو اللہ نے ان کے حافظے میں اتنی زیادہ قوت عطا فرما دی۔ آج زیادہ تر اللہ کے نبی کی روایت کردہ احادیث اگر کسی سے ثابت ہیں تو وہ ابو ہریرہ سے ہے، اس لیے کہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی اپنے فن میں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث کو نہ پڑھ لیں۔ اگر اپنے فن میں کوئی عالم مکمل ہونا ہو، سند عالمیت حاصل کرنا ہو، تو وہ ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ عالمیت کی سند کو حاصل کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مجلس میں بلایا گیا، اللہ کے نبی کی احادیث کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ کے نبی کی احادیث کو ابو ہریرہ نے روایت کے ساتھ پڑھا، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں۔ تو ایک کاتبین کو وہاں بٹھایا گیا تھا، ان کاتبین کو اس لیے بٹھایا گیا ابو ہریرہ جو بات بھی حدثنا حدثنا سے بیان کرے اسے لکھتے جائیں۔ پھر کئی سال کے بعد دوبارہ ابو ہریرہ کو بلایا گیا، انہی احادیث کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ پھر سارے کاتبین کو پرچے دے کر بٹھائے گئے کہ تھوڑا بھی فرق آئے گا کیا نہیں دیکھو۔ ابو ہریرہ کو جب پڑھنے کے لیے کہا گیا، کئی سال پہلے جو الفاظ ابو ہریرہ نے نقل فرمائے تھے اس میں تھوڑا بھی فرق نہیں آیا، اسے بیان کیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت تھی۔ تو ساتھیوں، ہم دعا لینا چاہیے، دعا میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور 5 نمبر پر کلام اللہ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کلام اللہ کی تلاوت سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز میں دے دیں وہ چیز میں اللہ برکت دینے سے ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ آج کمانے والے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کما رہے ہیں، مگر شکایتیں یہ مل رہی ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا۔ 3000 کمانے والا بھی یہی کہتا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو فکر یہ کہ میری آمدنی بڑھے، مگر اشرف علی تھانوی ایک بات فرمایا کرتے تھے، ہر ایک کو فکر یہ کہ آمدنی کو بڑھائے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں، اللہ کے بس میں ہے۔ بعض مرتبہ تجارتوں میں نقصان ہو جاتا ہے آمدنی کو بڑھانے کی غرض سے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تو یہ بات ہے، اشرف علی تھانوی نے فرمایا اپنے خرچ کو کم کر لیں، یہ سب کے بس میں ہے۔ جب خرچ کو کم کر لیں گے زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ آگے دیکھیں، یہ برکت جب کسی چیز میں آتی ہے اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا تو اس وقت اللہ کے نبی کی 40 سال عمر تھی۔ مکے کے اندر 13 سال اللہ کے نبی نے گزارے، پھر 10 سال مدینے کے اندر گزارے۔ مکے کی جو 13 سالی زندگی تھی یہ بڑے کٹھن دور تھے، زیادہ طور پر کھل کر دین کا کام کرنے کی اجازت نہ تھی، چھپے چھپے دین کا کام کرتے۔ اسی میں شیب ابی طالب کا واقعہ بھی پیش آیا، اسی میں نبی کے اوپر ظلم بھی ہوا، اسی میں صحابہ شہید بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں مکی زندگی میں پیش آئی۔ مدینے کو جب اللہ کے نبی پہنچے اللہ نے راستے ہموار کر دیے۔ صرف 10 سال کے اندر ساری دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے انقلاب برپا کر دیا۔ آج قوموں کا کایا پلٹنے کے واسطے کئی سال لگ جاتے ہیں، مگر نبی کی زندگی کی برکت دیکھیں۔ 10 سال کی عمر، اسی میں صحابہ کو درس اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اسی میں صفہ کو پڑھا رہے ہیں، اسی میں اللہ کے نبی گھر والوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، اسی میں
خانقاہ کی مجلس لگ رہی ہے، اسی میں احادیث کو پڑھایا جا رہا ہے، اسی میں قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے، اتنی کم عمر میں جنگیں بھی ہو رہے ہیں، خانواہ زندگی بھی اللہ کے نبی گھر کی زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سفر بھی، یہ سب حج عمرہ سب ہو رہا، صرف 10 سال کی عمر میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر جب مزدلفہ میں پہنچے، فجر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر وقوف فرمایا، پھر مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا کی طرف روانہ ہونے کے بعد وہاں رمی فرمائی، رمی کے فرمانے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے 100 اونٹوں کو لایا گیا۔ 100 اونٹوں میں سے اللہ کے نبی نے 63 یعنی 63 60 پر 3 اونٹوں کا اللہ کے نبی نے نحر فرمایا، اور 37 اونٹ یعنی 30 پر 7 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحر فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ کر ہے ہر اونٹ کو کی کھال کو نکالا گیا، پھر اس میں سے ایک ایک ٹکڑے کو لایا گیا، ہر ایک ٹکڑے سے تھوڑا تھوڑا شوربہ بنایا گیا، پھر اس شوربے میں سے اللہ کے نبی کے سامنے ہر ایک شوربے کو پیش کیا گیا 100 اونٹوں کے، پھر اللہ کے نبی نے ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا، اس لیے کہ سب اونٹوں کو برکت حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کے سامنے 100 اونٹ بھی نہر ہوئے، شوربہ بھی، پھر اس کی کھال کو نکالا گیا بھی، پھر سب کچھ ہوا، سالن بنایا گیا بھی، اللہ کے نبی نوش بھی فرمائے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی حلق یعنی ہماری زبان میں ٹکلا بھی کرائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں طواف زیارت بھی فرمایا، پھر طواف زیارت کے بعد اللہ کے نبی پھر مینا کی طرف روانہ ہوئے، پھر مینا میں جا کر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ اب دیکھیے صبح سے لے کر ہم ایک گائے ایک اون ذبح کرتے تو کتنا زیادہ وقت لگ جاتا ہے، بعض مرتبہ مغرب بھی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ عشاء، صرف 1 2 کے واسطے 4 کے واسطے، یہاں 100 اللہ کے نبی کے وقت میں اللہ برکت دے کر دکھا رہے ہیں کہ وقت میں کیسے برکت ہوا کرتی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے امت کو سبق سکھلایا، برکت ہوتی ہے تو ایسا ہوا کرتی ہے۔ آج دیکھیں ہم برکت کے لفظ کو ہی بھول گئے، آج ایسی ٹیکنالوجی پیدا ہو گئی، آج سائنس اتنی ترقی کر گیا کہ پہلے زمانے کے اندر جو مہینوں میں سفر ہوتا تھا سواریوں کے ذریعے سے، گھوڑوں کے ذریعے سے، اونٹوں کے ذریعے سے، پیدل چل کر، وہ آج دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ فلائٹ میں یہاں بیٹھے 1 گھنٹے کے اندر دوسرے اسٹیٹ میں، دوسری ریاست میں ہم اتر گئے۔ اس کے باوجود آج وقت میں اتنی بے برکتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، صبح ہو رہی، شام ہو رہے، دن ہو رہے، رات ہو رہے، دکھتا ہی نہیں، ہمارے کام پورے تکمیل تک پہنچتے ہی رات ہو جاتی ہے۔ آج وقت کے اندر سے جو برکت ختم ہو کر ہے، وہ سب سے بڑا کام وہ ہمارے گناہ ہیں۔ گناہ جب آدمی کے خصوصیت سے مسلمانوں کے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ ہر چیز سے برکت کو اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی 10 سال کے اندر انقلاب برپا کر کر چلے گئے۔ آج کتنی بھی زندگی ہم پالیں، ہم اتنا انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھ کر ہے، غالباً حضرت زکریا شیخ الحدیث نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں ان کی زندگی میں لکھی کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے صفحوں کو اور ان کی زندگی کے دن کو جمع کر کے گنا گیا تو ہر دن کے اعتبار سے 40 صفحے انہوں نے لکھے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں سے بچپن کتنا گزرا اور پڑھنے کے دن کتنے گزرے، ان سالوں کو الگ کیا گیا تو 60 صفحے ایک دن میں انہوں نے لکھے۔ ہم 10 صفحے روزانہ پڑھ نہیں سکتے، آج وہ 60 صفحے دن بھر لکھ دیے۔ اللہ نے وقت میں اسی برکت رکھی، آج ہمارے وقت میں کتنی کم برکت ہو گئی، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ آج انگلش زبان جاننے والوں سے پوچھے جو ڈگریاں پڑھ کر ہیں، انگلش کے اندر برکت کا لفظ ہی نہیں ہے۔ برکت کا لفظ ہے تو وہ ہمارے اسلام کے ایمان کے اندر ہے۔ برکت کا لفظ ان کے یہاں انگلش میں ہے ہی اس لیے نہیں کہ ان کو برکت کیا ہوتی ہے وہ معلوم ہی نہیں۔ برکت کو برکت ہی کہتے ہیں، اس
کہ برکت ان کے پاس ہے ہی نہیں، برکت ہے تو ہمارے پاس ہے۔ تو اس لیے برکت حاصل کرنا ہو تو تقوی اختیار کریں، کلام اللہ پڑھیں، دعا کریں، دعا کرائیں، کلام اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیتے رہیں۔ اس کی بدولت تجارت میں، وقت میں، مال میں اللہ ہر چیز میں برکت دے دیں گے۔ اللہ مل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا